حسین چہرہ برا ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں چہرہ بھی اگر حسین ہے تو اندر بھی انسان کا حسین ہونا چاہیے. اصل پرائرٹی انسان کے اندر کی ہے، اصل پرائرٹی انسان کے کردار کی ہے. اب ایک مشہور کسی بھی مجمع سے پوچھو بھائی شریعت کے 2 پلر ہیں ہمارے قائد کے، ایک کا نام ہے تولا، دوسرے کا نام ہے تبرع. لیکن اسے یہ نہیں پتا کہ تولا کیا ہے، اسے وہ نہیں پتا کہ تبرع کیا ہے. کہا کہ مولانا تولا یہ ہے کہ اہل بیت کے فضائل پڑھے جائیں، اور تبرع یہ ہے کہ دشمن اہل بیت پہ لعنت بھیجی جائے. تو اس نے تبرع سے صرف لعنت لی. اور خدا نہ خواستہ کوئی مجتہد کہہ دے کہ اہل سنت کی مقدسات کا خیال رکھنا، تو کہتے ہیں مولوی تو ہوتے ہی مقصر ہیں. تو تبرع سے کیا لیا؟ صرف لعنت لی. اب تبرع صرف لعنت نہیں، لعنت ہے لیکن صرف نہیں. مثال میں آپ سے پوچھوں کہ گھر کیا ہوتا ہے، آپ کہیں کہ مولانا گھر وہ ہوتا ہے جس میں کھڑکی ہو. تو میں کہوں گا کھڑکی گھر نہیں ہے لیکن گھر کا حصہ ضرور ہے. کوئی کہے کہ در صرف گھر ہوتا ہے، میں کہوں نہیں، در گھر نہیں ہے پر در گھر کا حصہ ہے. مثال کے طور پہ آپ سالن بنا رہے ہیں، سالن میں گھی بھی ہے، نمک بھی ہے، مرچیں بھی ہیں، گوشت بھی ہے، آلو بھی ہے. اب کوئی یہ کہے کہ مرچیں سالن ہیں، میں کہوں گا نہیں، مرچیں سالن کا حصہ ہیں لیکن سالن نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ملتی ہیں تو سالن بنتا ہے. اب مومن صرف مرچ کو لے لے، لعنت ہے مرچ، کچھ کو لگتی ہے. وہ صرف مرچ کو لے اور بولے کہ مرچی ہی تبرع ہے، تو یہ جو لعنت ہے یہ تبرع کا جز ہے، کل نہیں ہے. کیا ہے؟ جز. اب تبرع ہے کیا؟ تبرع کہتے کس نے؟ مثال میں ایک شہر تھا پاکستان کا، وہاں پہ گئے تو بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے نشائی قسم کے، چرس بھی پی رہے تھے، بھانگ بھی پی رہے تھے. اور ایک عجیب منظر دیکھا کہ چرس کا سگریٹ ہاتھ میں تھا، ایک مضبوط قسم کا سوٹا لگایا، اور اس کے بعد کہا کہ بر یزید لعنت. میں تعجب سے دیکھنے لگا. میں نے کہا یزید بھی پریشان ہوگا، بندہ میری پارٹی کا ہے. واہ واہ واہ. تو یہ مجھ پہ کیوں لعنت بھیج رہا ہے؟ کیونکہ اس نے تبرع کو سمجھا ہی نہیں. تبرع کا مطلب یہ ہے جو وہ کرتا تھا تو وہ نہ کر. واہ واہ بے شک. واہ واہ. تولا کا مطلب یہ ہے جو حسین نے کیا تھا وہ تو کر. یہ میں نہیں کہہ رہا، امام فرماتے ہیں مثلی لا یبایع مثل یزید. یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی نہیں، حسین جیسا. جب تک قیامت رہے گی حسین جیسے رہیں گے. بے شک. وہ کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا. اب یزید کیسا تھا؟ کیا تو یزید کا چہرہ بنائے گا؟ تو یزید کی شکل بنائے گا؟ وہ تو مٹی میں مل گیا، واصل جہنم ہو گیا. لیکن یزید کیسا تھا؟ تو میں اکثر کہتا ہوں بچوں کو سمجھانے کے لیے 3 کاغذ لے لو گھر میں، ایک کاغذ رکھو یہاں، ایک کاغذ رکھو یہاں، ایک کاغذ رکھو بیچ میں. ایک کاغذ کے اوپر لکھو تبرع، سامنے لکھو از اکول ٹو یزیدیت. ایک کاغذ کے اوپر لکھو تولا، سامنے لکھو از اکول ٹو حسینیت. تیسرا کاغذ رکھو بیچ میں، اس پہ اپنا نام لکھو، اس پہ اپنا نام. اب یہ کاغذ ہے یزیدیت کا جس پہ ہمیں تبرع کرنی ہے. اب لکھو یزید کیا تھا. واہ واہ واہ. سبحان ایک اللہ ایک چیز سبحان لکھو. اللہ سبحان اللہ. یزید نشہ کرتا تھا، یزید بچوں پہ ظلم کرتا تھا، یزید قتل کرتا تھا، یزید غاصب تھا، یزید نماز کا دشمن تھا، یزید آل رسول کا دشمن تھا. جو جو عادتیں اس کے باپ میں تھیں، اس کے دادا میں تھیں، اس کے خاندان میں تھیں، وہ ساری لکھتے جاؤ. جو قارون میں تھیں، وہ فرعون میں تھیں، یہ سارے یزیدی کردار ہیں. سب کچھ لکھتے جاؤ. شہرت پسند، دنیا پسند، حکومت پسند، یہ ساری عادتیں، رے کی حکومت پسند، مال دنیا کی خاطر، نگاہ حرام کی خاطر ابن ملجم علی کو شہید کیا، یہ ساری عادتیں جو یزید کی یہاں لکھو. اب دوسرا کاغذ ہے حسینیت کا. اس میں علی کیا تھے؟ لکھو سخاوت.
यतीम परवरी, अल्लाह की इबादत, सैयद साजिदीन के सजदे, ज़ैनुल आबिदीन की इबादतें, अली की दुआए कुमैल, ज़ैनुल आबिदीन की सहीफ़े सज्जादिया, जाफ़र सादिक की सच्चाई, मूसा काज़िम का सब्र, इमाम रज़ा का जल्दी राज़ी होना, रसूल खुदा की अमानतदारी, अपने अहद पे वफा करना, ये सारी चीजें यहाँ पे लिखो। अब बीच में रखो अपना कागज, अब चेक करो तेरे अंदर तवल्ला कितनी है और तेरे अंदर तबर्रा कितनी है। वाह 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 जी, सुभान अल्लाह। अगर ये आदतें ज्यादा हैं तो मतलब तेरे अंदर थोड़ी थोड़ी यजीदियत है। अगर ये आदतें ज्यादा हैं तो तेरे अंदर हुसैनियत है। जब जब कोई लानत भेजता है यजीद पर, ये यजीद के किरदार पे लानत भेजी जाती है। और अगर वही किरदार मेरे अंदर है कि बंदा मजलिस अली में आए और कहे कि क्या कहना अब्बास की वफा का, क्या कहना गाजी के अदब का, और यहाँ अदब के किस्से पढ़ के जब घर जाए माँ को गाली दे, बाप से बेहतरामी करे, गाजी अब्बास भी कहेंगे तू कैसा है, ऐसा अखलाक तो मेरा नहीं था, ऐसी रफ्तार तो मेरी नहीं थी। ये किरदार गाजी है। सिर्फ घर पे अलम लगाने से कोई अब्बास का मानने वाला नहीं बन जाता। ये अलम एक बा वफा और बा अदब गाजी का अलम है। तो जिस घर पर अदब का अलम है उसकी छत के नीचे भी तो अदब होना चाहिए। जिस बंदे को ये नहीं पता कि बीवी के साथ कैसे सुलूक करना है, जिस बेटे को ये नहीं पता कि बाप के साथ कैसे बातें करनी है, इसीलिए मासूम फरमाते हैं सिर्फ नाम लेने से कुछ नहीं होता। करबला में आओ नमाज यहाँ भी थी, नमाज वहां भी थी, कलमा मोहम्मद का वो भी पढ़ रहे थे, कलमा रसूल का ये भी पढ़ रहे थे, लेकिन एक वो था जो जन्नती बन रहा था, दूसरा वो था जो जहन्नुमी बन रहा था। जन्नती वो बन रहा था जिसने सिर्फ कहा नहीं था बल्कि अपनी कही हुई बातों पर अमल भी किया। खल्कन व खुल्का, देखिए जनाब अली अकबर के लिए कहा जाता है खल्कन व खुल्का, यानी अकबर खल्कन दिखने में नबी जैसे, खुल्कन अखलाक में भी नबी जैसे। इसी तरह अली के शिया भी खल्कन व खुल्कन। अब खल्कन तो हम मौला जैसे नहीं हो सकते, हमें क्या पता मौला का चेहरा कैसा था, लेकिन खुल्कन तो अली जैसे हो सकते हैं। अखलाक के अमीरुल मोमिनीन, आप मौला की जुलजना की छवि बनाते हो, अलम की छवि बनाते हो, जली की छवि बनाते हो, लेकिन जुलजना अफजलिया हुसैन, अलम अफजलिया गाजी अब्बास, गाजी अब्बास। इसी तरह बरतरीन शबी अगर बन सकती है तो वो शबी है किरदार हुसैन बिन अली है। और वो शबी लकड़ियों से नहीं बनती, पत्थरों से नहीं बनती, वो शबी तू अपनी रूह से बनाता है। दलील दे रहा हूं। और जब शबी बन जाती है तो खुद अहले बैत फरमाते हैं सलमानो मिन्ना अहलल बैत, न सैयद है न बनु हाशिम है, लेकिन जब किरदार अली जैसा बनाया तो कहा ये हम अहले बैत में से है, क्योंकि जब जब जो भी इसे देखता है उसे अली याद आ जाता है। अब सवाली जब मैं दो दोस्तों के दरमियान बैठ के बातें करता हूँ, इन बातों से लोगों को अली याद आते हैं। मैं गालियां देता रहा हूँ और कहूँ अली का जाने वाला, 70 साल तेरे मौला को गालियां दी गई, सबको शैतान यानी लान भी किया गया, लिहाज़ुबिल्लाह, मौला को बुरा भला भी कहा गया, लेकिन उनकी 70 साल की गालियों के बदले में अली ने एक गाली नहीं दी। इमाम ने कहा ये उनका किरदार है, अली का किरदार ये नहीं है। हाँ? तो आज बका किसको है? अली को। आज उनको फना है। हाँ? दुनिया कितने भी कसीदे पढ़े, लेकिन कुछ बयान करने के लिए हो तो पढ़े। बेशक। हाँ? टीवी पर बोला था ना हमारे किसी मौलाना को कि आप भी आइए, हमारों की फजीलत पढ़िए, हम आपकी फजीलत पढ़ते हैं। तो मौलाना ने एक नफसी जवाब दिया था और कहा था कि लोग तो सोते ही नहीं है, लेकिन अगर मैं होता मैं कहता ठीक है आ जाओ, ठीक है आ जाओ, हम आप वालों की पढ़ते हैं, आप हमारे वालों की पढ़ो। अब आप वालों की जो हम पढ़ेंगे वो तुम सुन सकोगे, कभी पढ़ने ही नहीं देंगे। सीधी सीधी जो तारीख में लिखा है। हाँ, हम अमीर शाम के लिए 1 घंटा गुफ्तगू करते हैं।
اس میں جب بتانا شروع کریں گے تو خود سننا برداشت نہیں کریں واہ گے. علی کی ذات تو ہے ہی فضیلتوں والی، ان کے وجود سے کوئی نقص کوئی نکال سکتا ہی نہیں، کیونکہ وہ انما یرید اللہ کا مظہر ہے. تو فرمائیں بالکل ایشیو کون لنا زینا ولا تکون لنا شینا، ہمارے لیے باعث زینت بننا، باعث ذلت نہ بننا. اگر کوئی تمہیں دور سے دیکھے کہے جب علی کا شیعہ ایسا ہے تو اس کا مولا علی کیسا. بس آخری فرمان، رات بہت ہو چکی ہے. کنجی کہ ہم کیا کریں کہ تولا والے بنے، کیا کریں کہ تبرہ والے بنے. مطلب میں یزید پہ لعنت بھیجوں، یہ لعنت تب اس تک جاتی ہے جب میرے اندر یزید کی کوئی صفت نہ ہو. اسی طرح جب امام حسین کو سلام بھیجتا ہوں، سلام بھی تب تک نہیں جاتا جب تک میرے اندر حسینی صفات نہ ہو. دیکھیے جس نے یزید کو یزید بنایا، ہماری جنگ اس سے ہو سکی ہے. آج یزید مر چکا، بھائی یزید ہی مرے، کیونکہ ایک یزید آئے گا مرے گا، دوسرا آئے گا، تیسرا آئے گا، چوتھا آئے گا، کیونکہ ایک کارخانہ ہے جو یزید بنا رہا ہے. آپ اگر کارخانے کو ختم کر دو تو یزید بننا ہی ختم ہو جائے گا. اور ایک کارخانہ ہے جو حسینی بنا رہا ہے. تو دشمن حسینیوں پہ کم حملہ کرتے ہیں، کارخانے پہ زیادہ حملہ کرتے ہیں. آپ کی بنیادوں کو سوس کرتے ہیں جہاں سے حسینی بننا بند ہو جائے. تو جس طرح اخروٹ ہے نا، چھلکا بڑا سخت ہے لیکن جب توڑتے ہو تو اندر مزیدار ہے. بس فرماتے بالکل اطاعت شروع میں بڑی سخت ہے لیکن جب بندے کو عادت ہو جائے نا تو پھر مزہ بڑا آتا ہے، پھر زندگی بڑی آسانی سے گزرتی ہے. اب ایک صفت اور ربط مصیبت. فرماتے ہیں وہ کبھی بھی اہل بیت کے ولایت کے میدان میں داخل نہیں ہو سکتا جس انسان کے اندر سیلف کنٹرول نہ ہو. کیا نہ ہو؟ سیلف کنٹرول. اگر اپنے اوپر کنٹرول نہیں نا، آپ نہ دنیا میں کامیاب ہوگے نہ آخرت میں. یعنی بزنس مین بننا ہے، ٹیچر بننا ہے، ڈاکٹر بننا ہے، انجینئر بننا ہے، اگر سیلف ایون اگر کھیتی باڑی بھی کرنی ہے نا تو ظاہر صبح سویرے اٹھنا ہے، نیند پہ کنٹرول کرنا ہے. جب تک سے بندہ سفرے پر بیٹھے کھانے پر کنٹرول نہ ہو، کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے، کھائے جا رہا ہے. ڈاکٹر نے منع کیا بھائی شوگر ہے نہ کھانا، میٹھے پہ کنٹرول نہیں ہوتا. یہ جتنی بیماریاں ہیں، کولیسٹرول ہے، شوگر ہے، ہارٹ اٹیکس ہیں، اکثر لوگ 20 سال پہلے اپنی عمر سے جلدی مر جاتے ہیں صرف کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے. مولا سلمان کو لے گئے قبرستان میں کہ سلمان ان قبروں میں سوئے مردوں سے پوچھ کہ یہ کیوں مرے. سب نے کہا پیٹ کی وجہ سے. اگر اس پیٹ پہ کنٹرول کرتے کبھی نہ مرتے. اللہ نے تمہارا رزق جو ہے نا وہ دقیق لکھا ہے، یہ بندے کا رزق ہے. مثلا آپ کی 60 سال کی زندگی میں خدا نے لکھا ہے کہ یہ 60 سال میں یہ جتنی چینی کھائے گا وہ 60 کلو چینی ہے. اب وہ 60 کلو چینی اگر آپ 20 سال میں کھا لو تو شوگر ہو جائے گی، ڈاکٹر منع کر دے گا. اب باریک بینی دیکھیے کہ جو دشمن علی ہے، جو یزید کا کارخانہ انسان کے اندر ہے، یہ اس کو گمراہ کیسے کرتا ہے. اب مومن ہے، شوگر کا مریض ہے، ڈاکٹر نے منع کیا نہ کھاؤ تمہارے لیے نقصان دہ ہے. اب سامنے سفرہ لگتا ہے مجلس امام حسین کا، میٹھے چاول آتے ہیں، شربت آتا ہے نیاز کا، 2-3 شربت کے گلاس پی جاتا ہے. مجھ جیسا مولوی منع کر دے نہ پیو مر جاؤ گے، کہتا ہے مولوی تو ہوتے ہی مقصر ہے، یہ تو ہے ہی نیاز کا دشمن. نیاز میں شفا ہے اور مجھے منع کر رہا ہے کہ نہ کھاؤ. ہاں ان آنکھوں نے ایسے لوگوں کو دیکھا جو 40 پہ کھا کھا کے مر گئے. منع کر رہا ہے ڈاکٹر تو میں شوگر ہے، کہتا نہیں مولا کا نیاز ہے میں تو کھاؤں گا. اور گاؤں والے خوش کر 40 میں شہید ہو گیا، کتنا خوش نصیب تھا. مولا کیوں ماریں گے تجھے؟ مولا تو کہیں گے تو ہر سال میری زیارت کو اپنا نام اعمال بنا. علی والے کو طول عمر کی دعا کرنی چاہیے. اگر نیک بندہ ہے طول عمر کی دعا کرے، جتنی نیکیاں کرے گا اتنی جنت بڑھے گی. لیکن اسے کنٹرول نہیں کرو، ہم منع کر دیں کہتے یہ مقصر ہے، نیاز کا دشمن ہے، نیاز میں تو شفا ہوتی ہے. میں نے کہا بھائی شفا ہے لیکن علی والا عقل مند بھی ہوتا ہے، راضی نفس کو کرے نام ریاض کا لے. میں نے کہا اگر شفا ہے تو چاول کے دانے میں بھی شفا ہے.
اگر شفا ہے تو نیاز کے شربت کے ایک گھونٹ میں بھی شفا ہے۔ یہ تجھے کس نے کہا تو 3 گلاس پیے گا تو شفا ملے گی؟ ہاں؟ دیکھیے یہ کتنا خطرناک ہے انسان کا نفس، نیاز کے نام پر، حسین کے نام پر نفس کو راضی کرتا ہے۔ لیکن اگر عقل مند و خواہ کے شفا ہے، معصوم فرماتے ہیں اگر شفا ملنی ہو نا تو ایک ذرے سے بھی شفا مل جاتی ہے۔ گھر میں کوئی بیماری ہو، یہ واحد خاک ہے جس کے لیے ملتا ہے، بچہ پیدا ہو ہلکی سی خاک شفا شہد میں ملا کے اسے چکھایا کرو۔ فرمائے جب موت قریب آئے اور سکرات کا وقت ہو، معصوم کو فرمان سنا رہا ہوں، جب سکرات کا وقت ہو، دیکھو اب یہ مرنے والا ہے، حالت احتضار میں اور تکلیف میں ہے، فرمائے فوراً خاک شفا اٹھایا کرو، پانی میں ملایا کرو، اسے گلاس میں پانی دے کر پلایا کرو۔ کہ مولا کیوں؟ فرمایا جب اس کے پیٹ میں خاک شفا جائے گی ملک الموت کو حیا آئے گی کہ جس کے بدن میں خاک شفا ہے اسے تکلیف دے۔ جب اسے حنوط دو نا، مردے کو حنوط دیا جاتا ہے، اس میں خاک شفا ملایا کرو۔ احترام اور ادب کی خاطر گھٹنوں کو نہ لگایا کرو، اوپر والے حصوں کو لگایا کرو۔ کہ مولا کیوں؟ کہ جب قبر میں منکر و نکیر آئیں گے، جب بدن پہ حسین کی لگی ہوئی خاک کو دیکھیں گے انہیں حیا آئے گی۔ تو وہ تو خاک سے بھی حیا کرتے ہیں، پر بندہ جب بے حیا بن جائے تو حسین کا بھی حیا نہ کرتا۔ جو جہاں پہنچا یقین جانی حیا کی وجہ سے، بے ادب محروم از لطف رب۔ ادب جس میں ہونا، امام کا ادب، خدا کا ادب، ادب انسان کو سلمان بناتا ہے۔ بے ادب لوگ کربلا میں آپ کو نظر آئے، اور بنا ادب کی وجہ سے۔ کس کا ادب کیا؟ فاطمہ الزہرا کا۔ معصوم فرماتے کتنا بے ادب ہے یہ جوان جو میرے حضور میں گناہ کرتا ہے، اللہ کے حضور میں خطا کرتا ہے۔ علی والا ہمیشہ خود کو حضور امام میں سمجھتا ہے اور بے ادبی نہیں کرتا۔ غازی عباس اس مقام پر، بھائی تو اور بھی ہیں لیکن غازی کا اتنا درجہ کیوں بلند ہے؟ بیٹے تو دوسرے بھی علی کے ہیں لیکن غازی عباس ادب کی بلندیوں پر تھے۔ اور جب بندہ با ادب ہوتا ہے، دیکھیے عالم غیر عالم نہیں ہے، ایک مولوی اگر ادب نہیں اور ایک سادہ ان پڑھ ہے اس میں ادب ہے۔ امام حسین نے کس کو سلام بھجوائے تھے؟ سارے لوگ کربلا گئے، امام خواب میں آئے، فرمایا کم جانا وہ بوڑھا میرے عزاداروں کی جوتیاں اٹھاتا ہے، جو برتن دھوتا ہے نیاز کے، اسے جا کر حسین کا سلام دینا۔ تو جس کے دل میں جتنا ادب ہے اتنا اہل بیت کے قریب ہے۔ امام سجاد فرماتے ہیں لوگوں کی بے ادبیوں نے مجھے خون بنایا۔ عجیب ہے کربلا کی روایت کہ جب پہلا تیر لگا آقا حسین کے سینے میں، راوی کہتا ہے فوارے کی طرح خون جاری ہوا،